السلام علیکم۔ پھر شام ہو گئی اور بستی کے لوگوں نے آخری رسم ادا کی۔ مجھے بڑے احترام سے بلایا گیا اور ایک مترجم میرے درمیان کھڑا ہو گیا۔ باہر کی دنیا سے آنے والے فاتح، بے شک تو نے قبیلے کی سرداری جیت لی ہے اور تو ہم پر حکمرانی کرنے کا مجاز ہے، لیکن جنگ سے قبل تو نے کچھ باتیں کہی تھیں، ہم ان کی تشریح چاہتے ہیں۔ کہو معزز بزرگ، میں نے جواب دیا، کیا تو ہم پر حکمرانی کرنے کا خواہش مند نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں باہر کی دنیا سے آیا ہوں، اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا، پھر تمہارے سکون کو متزلزل کیوں کیا جائے؟ یہ تیری نیک فطرت ہے کہ تو نے یہ بات صاف کہہ دی۔ کیا تو اس قبیلے کا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ تمہاری امانت ہے۔ پھر ہمارے عارضی سردار کی حیثیت سے تیرا کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں تم میں سے کسی کو اپنی جگہ سردار مقرر کر دوں اور اس کی نشاندہی تم کرو گے۔ تو نے ٹوبو کا نام لیا تھا، لیکن ٹوبو میرے ساتھ واپس جانا چاہتا ہے۔ تب تو جو چاہے، میں ٹوبو کے بھائی کو سردار بنانا چاہتا ہوں۔ اوہ ہاں، شاٹو ایک اچھا انسان ہے، تیرے حکم کی تعمیل کی جائے گی، لیکن وہ ہم میں سے ایک ہے۔ تو نے جو یہ اعزاز حاصل کیا ہے، اس کے عوض تجھے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں دوستو، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھے نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں کہہ چکا ہوں، تو کیا تیرے حکم سے شاٹو کو سردار بنا دیا جائے؟ ہاں، اور تو ہیرے بھی نہیں لے گا؟ ٹوبو کا قبیلہ میرا قبیلہ ہے اور میں اپنوں سے کچھ نہیں لوں گا، میں نے جواب دیا۔ سارے جنگلی حیران رہ گئے۔ یہ جذبہ، یہ احسار ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال میرے احکامات کی تعمیل کا وعدہ کیا گیا اور میں اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گیا، اور پھر اسی رات شاٹو کو قبیلے کا سردار بنا لیا گیا۔ سرداری کا تاج پہن کر شاٹو نے سب سے پہلے میرے ہاتھ چومے اور بولا، زندگی کے آخری سانس تک میں تیرا وفادار رہوں گا میرے دوست۔ ٹھیک ہے شاٹو، تجھے اپنی قوم کا وفادار رہنا چاہیے، میں نے اسے جواب دیا۔ دوسری صبح پہلی بار میں نے وائٹ اور اس کے ساتھ دوسرے قیدیوں کو طلب کر لیا۔ پورا قبیلہ میری عزت کرنے لگا تھا۔ وہ لوگ نہ جانے مجھے کیا سمجھنے لگے تھے۔ وائٹ میرے سامنے آ گیا۔ سنوڈو بھی تھا، گلوریا بھی تھی۔ وائٹ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ہیلو مسٹر وائٹ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، وائٹ نے جواب دیا۔ ہیلو گلوریا، میں نے خوبصورت لڑکی کو براہ راست مخاطب کیا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ گلوریا نے پوچھا۔ ہو میرا خیال ہے تم میرے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ چکی ہو۔ باپ، یہ کیا ہوتا ہے؟ گلوریا نے حقارت سے پوچھا۔ میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، میں نے کہا اور ٹوبو کو اشارہ کیا۔ ٹوبو باہر سے سٹوکر کو لے کر آیا۔ سٹوکر کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ گلوریا نے نفرت آمیز نگاہ سٹوکر پر ڈالی۔ کیا یہ تمہارا باپ نہیں ہے گلوریا؟ باپ؟ مسٹر، زبان سنبھال کر بات کرو۔ یہ نفرت انگیز بوڑھا میرا باپ کیوں ہونے لگا؟ کیا یہ سٹوکر نہیں ہے؟ یہ تمہارا باپ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تمہارا باپ کون ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں، گلوریا نے جواب دیا۔ بن باپ کی ہو، نظر نہیں آتی کیا؟ گلوریا نے کہا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ سٹوکر نے منہ پھیر لیا۔ گلوریا، تم اپنے باپ سے ناراض ہو، لیکن تم یہ بات کیوں بھول رہی ہو کہ وہ بھی انسان ہے؟ تم یہ بات کیوں بھول رہے ہو کہ میں بھی انسان ہوں؟ گلوریا نے کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے گلوریا، میں نہیں جانتی کس سے کون سی غلطی ہوئی ہے۔ تمہاری سرداری سلامت رہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم دونوں شیطان وائٹ کا شکار ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، گلوریا چیخ پڑی۔ جاننا پڑے گا تمہیں اس بوڑھے پر رحم کھانا چاہیے جو جنگلوں میں تمہارے غم میں پھرتا رہا ہے۔ بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اسے بیٹی کی نہیں، ہیروں کی ضرورت ہے، سمجھے؟ وہ ہیروں کے لیے روتا ہوگا، صرف ہیروں کے لیے۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ بوڑھا سٹوکر خاموش تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تم بولتے کیوں نہیں سٹوکر، خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا، شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، سٹوکر نے کہا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان سب کو واپس لے جاؤ ٹوبو، میں نے کہا۔ سنو، اچانک وائٹ نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا تم کسی وقت تنہائی میں مجھے ملاقات کا موقع دو گے؟
میں تمہیں بہت جلد موقع دوں گا وائٹ، تمہارا تو کافی قرض میرے اوپر باقی ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ شکریہ، وائٹ بولا اور ٹوبو نے اسے باہر دھکا دیا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے اور میں ایک طویل سانس لے کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹوبو میرے پاس آ گیا۔ ٹوبو، سٹوکر کہاں ہے؟ اپنے جھونپڑے میں چلا گیا ہے، وہ بد دل ہو گیا ہے، اس کی نگہبانی کرو، کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اوکے باس، کسی سے کہہ آؤ، پھر باتیں کریں گے، میں نے کہا اور ٹوبو باہر نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے جیکوس کو اس کے پاس بھیج دیا ہے اور اسے ہدایات دے دی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، میں نے کہا اور ٹوبو بیٹھ گیا۔ کیا خیال ہے ٹوبو، اب کب تک یہاں رہو گے؟ ہم میری بستی والوں کی پیشکش مسترد کر چکے ہیں چیف۔ کون سی پیشکش؟ وہ تمہیں ہیرے بھی دینا چاہتے تھے۔ ہاں پھر؟ لیکن یہ تمہاری بستی ہے، میں یہاں سے کچھ نہیں لوں گا۔ تم نے میرا سر اتنا بلند کر دیا ہے چیف، میں کیا بتاؤں؟ صرف یہ بتاؤ اب کیا پروگرام ہے جو تمہارا؟ چلو گے نہیں یہاں سے؟ ہاں باس۔ کب؟ جب حکم دو۔ ان لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ تمہاری مراد وائٹ وغیرہ سے ہے؟ ہاں، ان کا معاملہ تو بہت الجھا ہوا ہے باس، سٹوکر کی لڑکی تو اس سے نفرت کرتی ہے، پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کچھ بھی ٹوبو، بہرحال ہم ساری زندگی تو ان لوگوں کے جھمیلوں میں نہیں پھنسے رہیں گے، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ میں اب ان سے نجات چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جو حکم کرو۔ یہ وائٹ بہت بڑا فتنہ ہے، میرے منہ کی بات چھین لی باس، یہ حقیقت ہے، بس اس کے لیے بندوبست کرو، سٹوکر کی بیٹی اور سٹوکر خود نمٹ لیں گے۔ ویری گڈ باس، تو پھر وائٹ کو صاف کر دیا جائے؟ ایسے نہیں، میں اس سے بات کروں گا، میں نے کہا اور پھر اسی شام میں سٹوکر سے ملا۔ غمزدہ بوڑھا خاموش بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے گردن اٹھائی اور پھر زبردستی مسکرانے لگا۔ مسٹر سٹوکر، میرے دوست، اس نے بڑی چاہ سے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا کوئی پروگرام نہیں، میں بس تم سے اجازت کا طلبگار ہوں، واپس جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، کہاں جاؤ گے؟ اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا، کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ دراصل اب میں کہاں جاؤں گا، پوری دنیا اب میرے لیے خالی ہے۔ میری زندگی کا محور گلوریا تھی، لیکن ٹھیک ہے، وہ اب باپ کو بھول گئی ہے، کوئی بات نہیں، انسان کو غلطیوں کا خمیازہ مختلف شکلوں میں بھگتنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ بوڑھے کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی، اس کی اس کیفیت پر میرا دل بھی کٹا جا رہا تھا۔ میں چند منٹ سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، بہرحال مسٹر سٹوکر، آپ ابھی آرام کریں، بے شک جب میں یہ قبیلہ چھوڑوں آپ بھی چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، جو حکم، بوڑھے نے کہا، لیکن تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے مجھے تکلیف ہو۔ میں نہیں سمجھا، تم خود کو اذیت نہیں دو گے، کوئی ایسا کام نہیں کرو گے؟ نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ، میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔ دوسرے دن میں مکار وائٹ کے قید خانے میں پہنچ گیا، اس کے دوسرے ساتھی اور گلوریا بھی وہیں موجود تھے۔ وائٹ مجھے دیکھ کر مسکرایا، ٹوبو بھی میرے ساتھ تھا۔ ہیلو جیالے، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ وائٹ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لاؤ، میں نے ٹوبو سے کہا اور ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وائٹ نے شانے ہلائے اور میرے پیچھے چلا آیا، ٹوبو بھی اس کے پیچھے تھا۔ یس سر، وائٹ جھٹکے دار آواز میں بولا۔ میں تم سے تمہارا آئندہ پروگرام پوچھنا چاہتا ہوں وائٹ، میں نے کہا۔ فی الحال تو میں تمہارا قیدی ہوں، کیا تم جیسے مکار انسان کی زندگی مناسب ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ زندگی کے خواہش مند تو سبھی ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن تم نے مجھ سے فریب کیا، زندگی کے لیے، اس نے تڑ سے جواب دیا۔ کیا میں تم سے اس فریب کا انتقام نہ لوں؟ حق رکھتے ہو، معاف بھی کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ او شکریہ، کچھ شرائط ہوں گی؟ ہاں، جلدی بتاؤ، میں نے زندگی کے سارے تار سنبھال رکھے ہیں، ابھی میرے دل میں موت کا خوف بیدار نہیں ہوا۔ سٹوکر کی لڑکی کو اس کے حوالے کر دو، اسے یہاں سے نکل جانے دو، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد میں تمہیں بھی جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ گلوریا، وائٹ نے گہری سانس لے کر کہا، یار زندگی میں کچھ حادثے بڑے انوکھے ہوتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی مہمات میں گزاری ہے، یوں سمجھ لو جوانی میں عورت سے دور رہا، بات یہ نہیں کہ عورت میری زندگی میں نہ آئی ہو، بہت سی عورتوں سے میں متاثر ہوا، بہت سی عورتیں مجھ سے متاثر ہوئیں،
لیکن میں کسی کو قریب نہیں لایا۔ یہ لڑکی مجھے کچھ ایسا متاثر کر گئی کہ میں خود اس کے سحر سے آزاد نہ ہو سکا۔ بس یوں سمجھ لو اس وقت یہ بھی میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ گویا تم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک بات کہوں؟ وہ مسکرایا۔ ہوں، تم یہ بات خود اس سے پوچھ لو۔ کس سے؟ گلوریا سے۔ اوہ، تو کیا وہ؟ کوشش کرو میری جان، کوشش کرو، اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا، اور میں حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کوشش کر لوں گا، لیکن تم نے جس طرح اس پر قبضہ جمایا ہے وہ ٹھیک تھا؟ قسم کھا کر کہتا ہوں، دل سے غلط سمجھتا ہوں، لیکن دل کے ہی ہاتھوں مجبور تھا۔ اگر سٹوکر میرے ساتھ تعاون کرتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ بہرحال کچھ بھی ہو مسٹر وائٹ، میں گلوریا کو سٹوکر کے ساتھ واپس بھیج دوں گا، تم یہیں قید رہو گے۔ گلوریا نہ جانا چاہے تب بھی؟ ہاں، یہ ظلم ہوگا، تمہارے ساتھ سب کچھ جائز ہے۔ اتنا برا نہیں ہوں یار، زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں، اور کون خواہشات پوری نہیں کرنا چاہتا؟ میں بھی انہی کمزوروں میں سے ایک ہوں۔ میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ٹوبو، اسے لے جاؤ، میں نے کہا، اور ٹوبو وائٹ کو دھکیلتا ہوا لے گیا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ٹوبو واپس آیا تو میں نے اسے دوسرا حکم دیا، اب گلوریا کو لے کر میرے جھونپڑے میں پہنچ جاؤ۔ یس چیف، ٹوبو نے کہا، اور میں وہاں سے چلا آیا۔ صورتحال کافی الجھی ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گتھی کو کیسے سلجھاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹوبو گلوریا کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے بڑی نرمی سے گلوریا کو بیٹھنے کی پیشکش کی، اور وہ بیٹھ گئی۔ ٹوبو کو میں نے آنکھ کا اشارہ کر دیا، اور ٹوبو باہر چلا گیا۔ تب میں نے گلوریا کی طرف دیکھا۔ گلوریا میری شکل دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نگاہ ملنے پر اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ مس گلوریا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ براہ کرم مجھے مس نہ کہیں۔ کیوں؟ کہنا ہی چاہتے ہیں تو مسز وائٹ کہہ لیں۔ کیا وائٹ نے تم سے شادی کر لی ہے؟ نہیں۔ پھر کیا آپ لوگ مجھے اتنا بھی حق نہیں دے سکتے کہ میں ذہنی طور پر خود کو کسی سے منسوب کر لوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں نہیں سمجھا۔ فحشاؤں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بغیرت باپ کے نطفے سے جنم لینے والی لڑکی بھی ایک طرح کی فحشا ہوتی ہے۔ باپ کیسا مقدس نام ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی دیوار کا احساس ہوتا ہے جو پتھروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب اس دیوار میں ہی بڑے بڑے سوراخ ہوں تو انسان کس کی پشت پناہی حاصل کرے؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ گوشت پوست کے پتلے، انسان غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیا اپنے باپ کی محبت پر شک کرتی ہو؟ ہاں، تمہارا خیال غلط ہے گلوریا، اب وہ ہیروں کی نہیں تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا۔ ہاں، کیونکہ میرے مل جانے کے بعد اسے ہیرے مل جانے کی بھی امید ہے۔ ہرگز نہیں گلوریا، اب اس کے ذہن میں ہیروں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نہیں مان سکتی۔ گلوریا، تم نے میرا تعارف حاصل نہیں کیا۔ میں نے اچانک موضوع بدل دیا۔ بتا دو، میرا نام سرفراز ہے۔ ایشیائی ہو؟ ہاں۔ دلکش شخصیت کے مالک ہو؟ خدا ٹوٹنے سے محفوظ رکھے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ شکریہ، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ سب کچھ تو جان گئے ہو، اور کیا بتاؤں؟ یوں سمجھ لو ایک فحشا ہوں، ایک شخص کی داشتہ ہوں جس نے دوسروں کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ وائٹ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں کرے؟ کیوں؟ ایک چیز اسے انتہائی سستے داموں مل گئی ہے، پھر وہ اس پر زیادہ دولت کیوں خرچ کرے؟ یہ اس کی محبت تو نہ ہوئی؟ میرے لیے کسی کے دل میں محبت نہیں ہے۔ وہ انوکھا انسان نہیں۔ پھر تم اس سے کیوں چمٹے رہنا چاہتی ہو؟ کہاں جاؤں؟ بتاؤ۔ تمہارا باپ موجود ہے۔ وہ باپ نہیں، دکاندار ہے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ گلوریا، میری درخواست ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ سٹوکر تنہا ہے، بے شک وہ لالچی ہے، لیکن تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے وائٹ سے تمہارا سودا نہیں کیا۔ اگر وہ سودے پر تیار ہو جاتا تو وائٹ اسے اس طرح نہ نکال دیتا، بلکہ وہ بھی اسی طرح وائٹ کے ساتھ شامل ہوتا جیسے تمہارا منگیتر سنوڈو۔ آہ، تم کیوں میرے سینے پر زخم لگا رہے ہو؟ نہیں گلوریا، تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ میں بے حد کچلی ہوئی ہوں، مجھے احساس ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بغیرت تمہارا باپ نہیں، سنوڈو ہے۔ تمہارے باپ نے وائٹ کی بات نہیں مانی، حالانکہ وہ بوڑھا تھا، لیکن تمہارا بغیرت منگیتر… آہ، ایسی باتیں مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسی باتیں مت کرو۔ وائٹ تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ تم اسی کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ ہاں،
اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا محافظ ہے۔ اس دوران کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے بری نگاہ سے دیکھے۔ اس نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھا ہے۔ اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیسا وعدہ؟ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ میں نے خود کو اس قابل نہیں سمجھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کبھی اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا فاتح ہے۔ اوہ گلوریا، تم انتہا پسند ہو۔ سنو، تمہارا باپ مجبور تھا۔ اگر وہ طاقتور ہوتا تو تمہیں وائٹ کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتا۔ میں وائٹ سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے شکست دے چکا ہوں۔ اگر تم نے اپنے باپ سے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں وائٹ کو قتل کر دوں گا، سمجھی؟ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور گلوریا خاموش ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے ذہن کی کون سی گرہ متاثر ہو گئی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی دہشت ابھر آئی۔ نہیں نہیں، تم اسے قتل نہ کرنا۔ اگر وہ بھی مارا گیا تو پھر میرا کوئی سہارا نہ رہے گا، پھر میرا کوئی بھی سہارا نہیں رہے گا۔ نہیں، خدا کے لیے اسے قتل مت کرنا۔ تمہیں میری شرط پوری کرنا ہوگی۔ جو کہو گے کروں گی۔ اسے معاف کر دو۔ گلوریا بری طرح نروس ہو گئی۔ تم یہاں آرام کرو، مجھے چند فیصلے کرنے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے جانے دو، وعدہ کرتی ہوں تمہارے کسی قدم سے اختلاف نہیں کروں گی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ در حقیقت صورتحال انوکھی تھی۔ یہ لڑکی نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، ایک طرح سے ناقابل علاج، اور اس کا علاج صرف وائٹ تھا۔ نہیں گلوریا، تم یہیں رہو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ تمہیں وائٹ کی زندگی کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا، اور پھر میں نے وہاں چند جنگلیوں کا پہرا لگا دیا۔ اس کے بعد میں ٹوبو کو تلاش کرنے لگا۔ ٹوبو مل گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال بتائی۔ بڑی الجھی ہوئی کہانی ہے ٹوبو۔ ہاں چیف، اور اب میں زیادہ الجھنیں نہیں پال سکتا۔ یقیناً ہم اپنے کام میں دیر کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں مجھے اپنے چند فیصلوں میں ترمیمیں بھی کرنا ہیں۔ وہ کیا چیف؟ ان میں کچھ تمہاری ذات اور تمہارے قبیلے سے بھی متعلق ہیں۔ مجھے بتاؤ چیف، مجھے کچھ ہیروں کی ضرورت ہوگی۔ وہ تمہارا حق ہے چیف، بس تو مجھے میرے حق کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ میں آج ہی حاصل کر لوں گا، بلکہ ابھی۔ تب مجھے اجازت دو، ٹوبو نے کہا، اور پھر وہ چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ ٹوبو نے واپسی میں کافی وقت لگایا تھا۔ بہرحال جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک اور قوی ہیکل سے آفام تھا، جو کسی جانور کی کھال اٹھائے ہوئے تھا۔ کھال کی مشق سی بنی ہوئی تھی۔ مشق میرے سامنے کھول دی گئی اور میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بڑے قیمتی ہیرے تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس سے زیادہ ہیرے تو خود میری طلب بھی نہیں تھے۔ ذہن کے کسی گوشے سے آواز ابھری، چھوڑ سارے جھگڑوں کو، تیری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، واپس اپنی دنیا میں لوٹ جا۔ یہی تو زندگی ہے، اسی کے لیے تو نے یہ طویل سفر کیا ہے۔ در حقیقت یہ چمکدار پتھر بڑے پراسرار ہوتے ہیں، ان سے ابھرنے والی آوازیں عجیب ہوتی ہیں۔ میں نے ان آوازوں کو سنا اور پھر میری نگاہوں میں بوڑھے سٹوکر کی داڑھی پر بہتے ہوئے آنسو آ گئے، پانی کے قطرے، لیکن ان کی چمک، اور اب میری آنکھوں میں دو چیزوں کی چمک تھی، اور پھر صرف ایک چمک رہ گئی۔ یہ بوڑھے سٹوکر کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کی چمک تھی۔ ہیروں کا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا، ٹوبو، ہیرے تھیلے میں بھر دو، اور ٹوبو نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ ہیرے تھیلے میں بھر دیے گئے۔ تب میں نے ٹوبو کو دوسرا حکم دیا، وائٹ اور سنوڈو کو لے آؤ، اور بوڑھے سٹوکر کو بھی۔ یس چیف، ٹوبو نے مستعدی سے کہا، اور میں واپس جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ گلوریا، میں نے گلوریا کو مخاطب کیا، اور وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ گلوریا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ڈرامہ کرنے والا ہوں، کیا تم میرے ساتھ تعاون کرو گی؟ کیسا ڈرامہ مسٹر سرفراز؟ آپ اس حصے میں چلی جائیں، خاموشی سے وہاں رہیں، اور اس طرف جو کچھ ہو اسے غور سے سنیں۔ کیا ہوگا مسٹر سرفراز؟ میں کچھ چہروں سے نقاب الٹنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھی نہیں۔ میں تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گلوریا، اور اس بات پر بھروسہ رکھو کہ میں اس فیصلے میں جانبداری سے کام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے ان سارے کرداروں میں سے کسی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف ایک فیصلہ کر لینا چاہتا ہوں، اور اس فیصلے میں تمہارا تعاون ضروری ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صرف وہ آوازیں سننا ہوں گی جو اس جھونپڑے میں ابھریں گی۔ اچھا، لیکن تم اس دوران کسی بھی قیمت پر خود کو ظاہر نہیں کرو گی۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ میں ایسا ہی کروں گی۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا گلوریا، تو پھر میں اپنے طور پر فیصلے کر دوں گا۔
کسی کے حق میں ہوں یا کسی کے خلاف۔ جاؤ اب تم اس ملحقہ جھونپڑی میں چلی جاؤ۔ اور گلوریا آہستہ قدموں سے جھونپڑی میں چلی گئی۔ میرے ذہن میں اس وقت سینکڑوں خیالات تھے۔ در حقیقت میں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ بڑے ظرف کی بات تھی۔ میں نے خود کو بھی کئی بار متزلزل پایا تھا، لیکن بہرحال ایک پروگرام بنا چکا تھا اور اب اس پر عمل بھی کرنا تھا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی کام کی بات نہ ہوئی تو پھر اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات کوند گئے۔ اس وقت ٹوبو اندر داخل ہوا۔ میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تینوں موجود ہیں چیف، اس نے کہا۔ سنوڈو کو اندر بھیج دو۔ یس بوس۔ اور تم ان دونوں کو لے جا کر تھوڑی دور بیٹھو۔ یس بوس۔ ٹوبو باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سنوڈو اندر داخل ہوا۔ ماحول بڑا بوجھل سا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے تمام جذبات و احساسات کسی سرد خانے میں جا سوئے تھے۔ میری حیثیت خود میری نظر میں ایک کٹھ پتلی کی سی ہو رہی تھی۔ جو کچھ ابھی پیش آنے والا تھا وہ میری نگاہوں میں تھا، ایک ڈرامہ جس کا مرکزی کردار نہ جانے کون تھا۔ سنوڈو ہونکوں کی مانند میرے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ بیٹھو، میں نے پیال کے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سنا ہے گلوریا تمہاری منگیتر ہے نہیں تھی؟ سنوڈو نے جلدی سے تصحیح کی۔ تھی؟ میں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ کیوں، کیا اس نے تمہیں ٹھکرا دیا؟ سنوڈو اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ گلوریا جیسی لڑکیاں اسے ٹھکرانے کی جرت کر سکیں۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ کیوں، کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ بس یوں ہی سمجھ لو۔ اگر تم بتانا نہیں چاہتے تو خیر۔ میں نے موضوع کا رخ بدل دیا۔ بائی دا وے، تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ ہیروں کی خاطر یا گلوریا کی خاطر؟ گلوریا کے باپ کا کہنا یہ ہے کہ تم صرف گلوریا کی وجہ سے یہاں آئے تھے۔ وہ بڈھا بیوقوف ہے، سنوڈو نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھلا اس کی بیٹی مجھے کیا دے سکتی تھی؟ ایک بہترین چانس میرے آگے تھا۔ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھاتا تو دنیا کا احمق ترین شخص ہوتا۔ میں نے سوچا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر ہیرے لانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا مستقبل سنور جائے گا، لیکن افسوس کہ کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے جلدی سے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ سنوڈو نے میری طرف دیکھا اور بولا، لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب تم نکلے۔ نتیکا کی سرزمین تمہارے قدموں تلے ہے اور تم یہاں کے سردار ہو۔ تم چاہو تو میں تمہیں بھی خوش نصیب بنا سکتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں تمہیں اتنے ہیرے دے سکتا ہوں کہ تم باقی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزار سکتے ہو۔ سنوڈو کے چہرے پر دنیا بھر کا لالچ سمٹ آیا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں اجنبیوں سے اتنی جلد بے تکلف نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا۔ اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو میں ابھی سے تمہارا احسان مند ہوں۔ احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہیروں کے عوض ایک کام کرنا ہوگا۔ ارے میں دنیا کا ذلیل ترین کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آخر وہ کون سا کام ہے جو تم نہیں کر سکتے؟ سنوڈو خوشی سے بے تاب ہو رہا تھا۔ معمولی سا کام ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کیا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہیرے لے کر گلوریا سے دستبردار ہو جاؤ۔ سنوڈو کا چہرہ حیرت کی زیادتی سے بگڑ گیا۔ اس کا حیرت زدہ ہونا درست تھا۔ جس لڑکی کو وہ خود چھوڑے بیٹھا تھا اس کے بارے میں اس سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ہیرے لے کر اس کا خیال چھوڑ دے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کا واسطہ سرفراز سے پڑا تھا۔ میں اپنی اس پیشکش سے جو فوائد حاصل کرتا وہ ان سے لا علم تھا۔ مسٹر سرفراز، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ سنوڈو تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ واقعی انسان مطلب کہ وقت بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ سنوڈو الجھ کر رہ گیا۔ میرا مطلب ہے مسٹر سرفراز، میں تو خود گلوریا کو پسند نہیں کرتا، پھر آپ کیوں یہ پیشکش کر رہے ہیں؟ بالفرض اگر گلوریا یا گلوریا کا باپ یا کوئی اور تم سے یہ درخواست کرے کہ اسے اپنا لو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ گلوریا سے وابستہ ہو، اس لیے میں تمہیں ہیرے دے کر چپ چاپ یہاں سے مہذب دنیا تک پہنچا سکتا ہوں۔ بولو، تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ وابستہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میرے ہی سامنے اعلانیہ طور پر کسی دوسرے مرد کے ساتھ راتیں گزار چکی ہو۔ اور پھر مسٹر سرفراز، ہیروں میں بڑی کشش ہے، ان کے لیے تو دنیا کی عفت مآب ترین لڑکی ٹھکرائی جا سکتی ہے۔ گڈ، تمہارا جواب سن کر مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے۔
میں نے آگے بڑھ کر سنوڈو کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سنوڈو نے غور سے میری طرف دیکھا اور آنکھ دبا کر بڑی بے حیائی سے بولا، غالباً مسٹر سرفراز، گلوریا آپ کو پسند آ گئی ہے۔ جب ہی آپ اتنے بے چین ہیں۔ غصے کے مارے میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ سنوڈو نے ایک اور جملہ داغا، مسٹر سرفراز، وائٹ بھی گلوریا کا طلبگار ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ وہ بغیرتی کی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، تم اس کی فکر مت کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ سنوڈو نے میرے لہجے میں چھپی ہوئی تلخی محسوس کر لی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میرے حکم پر وائٹ کو اندر بلایا گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ میری طرف بڑھا، لیکن میرے چہرے پر دوستانہ جذبات پا کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ آؤ وائٹ، میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وائٹ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ انقلاب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت آنکھوں میں لیے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ سدھائے ہوئے کتے کی طرح زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک کونے میں رکھا ہوا ہیروں کا تھیلا اٹھایا اور لے جا کر وائٹ کے قدموں میں الٹ دیا۔ جھونپڑی کی نیم تاریک فضا میں رنگ برنگی روشنیوں کا طوفان امڈ آیا۔ وائٹ بونچکا رہ گیا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے تھے۔ دیوانوں کی مانند اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہیروں کے ڈھیر میں داخل کر دیے اور خوشی سے کلکاریاں مارنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے۔ میں نے آگے بڑھ کر وائٹ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ دیوانے مت بنو، میں نے اسے جھٹکے دیتے ہوئے کہا۔ وائٹ نے ایک جھرجھری سی لی اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی نظریں بدستور ہیروں کی طرف تھیں۔ آہ، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو میرے قدموں میں ہے، لیکن افسوس وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ وائٹ نے ایک سرد سانس لے کر کہا۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا اور میں اس ڈرامے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے وائٹ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنا لالچی انسان، اگر تو نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس جرم کے بدلے تجھے کتے کی موت مارا جائے، لیکن ابھی مشرق مغرب کی طرح اتنا ظالم نہیں ہوا ہے۔ ان ہیروں کو سمیٹ اور اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے نکل جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے اور آنے والی صبح کا سورج تیری لاش دیکھے۔ وائٹ کی بری حالت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہیروں کی طرف لپکا اور اس کے ہاتھ مشینی انداز میں تھیلا بھرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں دلچسپ نظروں سے اسے تھیلا بھرتے دیکھتا رہا۔ تھیلا بھرنے کے بعد اس نے مٹی میں ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ او لالچی انسان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے تحقیر آمیز انداز میں مخاطب کیا۔ دیکھ رہا ہوں، کہیں کوئی ہیرا تو نہیں رہ گیا، اس نے بے وقوفوں کی مانند میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس لالچی انسان کے اس انداز پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تمہارا ایک سب سے بڑا ہیرا تو یہیں رہ گیا۔ ایک کہاں؟ وائٹ ہونکوں کی طرح زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ان بے جان پتھروں کی بات نہیں کر رہا، میری مراد اس ہیرے سے ہے جسے تم گلوریا کہتے ہو۔ وائٹ کے چہرے پر ایک لہجے کے لیے کشمکش کے آثار نظر آئے۔ میں اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گویا اس نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ وہ ہیروں کا تھیلا اپنے سینے سے لگا کر تن کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے میری طرف بڑھا۔ نزدیک آ کر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بولا، شریف ایشیائی نوجوان، تم نے مجھے اتنے ہیرے دیے ہیں کہ اب مجھے مزید کسی ہیرے کی خواہش نہیں۔ تمہاری باتوں سے مجھے پہلے اندازہ ہوا تھا کہ تم گلوریا کو پسند کرنے لگے ہو، چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے اس ذلیل خود غرض انسان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن پکڑ لوں اور اس وقت تک دباتا رہوں جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری عنایتوں کے شکریہ میں گلوریا کو تمہارے حوالے کر دوں۔ میرا خیال ہے تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اعتراض؟ میرے جبڑے بھنچ گئے۔ میں ایک ہاتھ ہیروں کے تھیلے پر ڈالا اور ایک لات وائٹ کی کمر پر رسید کی۔ میرے اس اچانک حملے سے وہ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں نے دوسری ٹھوکر رسید کی اور وہ بے جان پتھر کی طرح لڑکتا ہوا جھونپڑی کے دروازے سے باہر جا گرا۔
جھونپڑی کے باہر کھڑے ہوئے ٹوبو نے مانی خیز انداز میں گردن ہلائی اور آگے بڑھ کر وائٹ کو اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ اس ذلیل انسان کو لے جا کر کسی اذیت ناک جگہ بند کرو، کل صبح اس کے مستقبل کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بوڑھا سٹوکر حیران کن نظروں سے یہ تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ٹوبو وائٹ کو لے کر ایک طرف چلا گیا۔ میں نے سٹوکر کو بلایا اور جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ سٹوکر خاموشی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا۔ میری سانس اعتدال پر آ چکی تھی۔ سٹوکر کے اندر آنے کے بعد میں نے ہیروں کا تھیلا اٹھا کر سٹوکر کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ سٹوکر نے ہیرے دیکھے تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا ہے ماسٹر؟ ٹوبو کی دیکھا دیکھی اس نے بھی مجھے ماسٹر کہنا شروع کر دیا تھا۔ تم نے ان تاریک جنگلات میں جو اذیت ناک دن گزارے ہیں، یہ ہیرے ان کا معاوضہ ہیں۔ یہ ہیرے لو اور اپنی مہذب دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ سٹوکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہیروں کا تھیلا ایک طرف اچھال دیا اور روتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے ہیرے نہیں چاہیے ماسٹر، نہیں چاہیے۔ بس تم مجھے میری بیٹی واپس دلا دو۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے سب سے بڑا خزانہ پا لیا ہے۔ ان ہیروں سے مجھے کیا سکون ملے گا؟ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون میری بیٹی ہے۔ خدا کے واسطے ماسٹر، میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں۔ مجھے میری بیٹی دلا دو۔ بوڑھا سٹوکر بچوں کی طرح زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ خود میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ بھاگتے قدموں کی آواز سن کر ہم فوراً ہی چونک اٹھے۔ گلوریا بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور سٹوکر سے لپٹ گئی۔ ڈیڈی، آپ کتنے عظیم ہیں اور میں کتنی پست۔ مجھے اس کا بھی علم ہوا، گلوریا نے روتے ہوئے کہا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے۔ سٹوکر کی عجیب حالت تھی۔ اس نے دیوانوں کی طرح گلوریا کو بھینچ بھینچ کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی، وہ آنسوؤں کے درمیان اسے پیار کرتا رہا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں تیری حفاظت نہیں کر سکا۔ بوڑھے بازو تیرے لیے چٹان نہیں بن سکے۔ میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں میری بیٹی۔ ڈیڈی پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ غلطی میری ہے جو میں اپنے باپ کے بڑھاپے کا خیال نہ کر سکی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جسے میں اپنا محافظ سمجھ رہی تھی وہی مجھے فروخت کرنے کی کوشش کرے گا۔ زمانے کے سرد و گرم کا تجربہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا بیٹی، سٹوکر نے بڑی شفقت سے کہا۔ اس کے لیے بڑے تجربے کی ضرورت ہے۔ تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر ایسے فرد ملیں گے جو بظاہر تمہارے بہی خواہ ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ بھوکے بیڑیوں کی مانند تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ لیں گے۔ ڈیڈی، آپ سچ کہتے ہیں، گلوریا نے گلگیر آواز میں کہا۔ یہ میری نادانی تھی کہ آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی۔ بس بیٹی، اب پرانی باتوں کو یاد کر کے اپنے دل کو تکلیف نہ دو۔ نہیں ڈیڈی، تکلیف کیسی؟ یہ کیا کم ہے کہ اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی کھل گئیں۔ میں نے جن ہیروں کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑا تھا، اور اب دیکھو وہی ہیرے میرے قدموں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سٹوکر نے زمین پر پڑے ہوئے بے شمار ہیروں کی طرف اشارہ کیا۔ گلوریا نے زمین پر بکھرے ہوئے لاتعداد بیش قیمت ہیرے دیکھے تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ڈیڈی، اتنے بے شمار ہیرے! میرے خدا، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ ہیرے نہیں، پتھر کہو، سٹوکر نے لاپرواہی سے کہا۔ انہیں نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کس کام؟ البتہ تم اگر انہیں صرف ان کے رنگوں اور چمک کی وجہ سے چھونا چاہو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ انہیں دیکھو، اچھی طرح دیکھو اور ٹھکرا دو۔ اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں۔ گلوریا سٹوکر کا بازو پکڑ کر زمین پر بکھرے ہوئے ہیروں پر جھک گئی۔ میں ان دونوں کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ ایک درخت سے ٹیک لگا کر ٹوبو کا انتظار کرنے لگا۔ اندر نہ جانے باپ بیٹی میں کیا گلے شکوے ہوئے، لیکن جب وہ دونوں باہر آئے تو ان کے چہرے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اب باپ بیٹی کے درمیان کوئی خلیج حائل نہیں رہی۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ہلکا ہلکا سا درد اٹھنے لگا۔ مجھے اپنے گھر والے یاد آ گئے۔ کتنی ہی خلیجیں میرے اور ان کے درمیان حائل ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں جو ان خلیجوں کو پاٹ سکے۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر آنے والے خیالات کو منتشر کیا اور سٹوکر اور گلوریا کو دیکھنے لگا جو میری ہی طرف آ رہے تھے۔ مسٹر سرفراز، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے، گلوریا نے نزدیک آ کر کہا۔ واقعی آپ سچ کہتے تھے اور میں بہت بیوقوف تھی کہ تمہاری باتوں کا اعتبار نہ کیا۔ آج تم نے جس انداز سے میری آنکھیں کھولی ہیں، اس کے لیے میں ساری زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی۔
ان رسمی باتوں سے مجھے سخت وحشت ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا۔ دونوں اس وقت تک میرا شکریہ ادا کرتے رہے جب تک ٹوبو واپس نہ آ گیا۔ ٹوبو کو اپنے ہمراہ لے کر میں آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوبو اسٹوکر اور گلوریا کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر سخت حیران تھا۔ ماسٹر، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے اپنے باپ کے وجود سے ہی انکار تھا؟ ہاں ٹوبو، یہ وہی لڑکی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، سچ جانو، جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے میں تمہارے کمالات دیکھ دیکھ کر دنگ ہو رہا ہوں۔ آخر دنیا کا کون سا کام ہے جو تم نہیں کر سکتے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دونوں کے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ بس ٹوبو بس، اب آگے کچھ نہ کہنا۔ پہلے ہی ان دونوں نے میرا دماغ شکریہ ادا کر کر کے خالی کر دیا ہے۔ ٹوبو نے دانت نکال دیے۔ دوسری صبح ہم سب کے لیے حیرت انگیز تھی۔ وائٹ پر اصرار طور پر قید خانے سے نکل بھاگا تھا۔ ٹوبو کی عجیب حالت تھی، شرم کے مارے اس کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ خود مجھے سخت غصہ تھا، آخر اتنی لاپرواہی کیوں برتی گئی کہ وائٹ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ قبائلیوں نے اپنے قدیم ذریعہ پیغام رسانی سے کام لیتے ہوئے اس کے فرار کی اطلاع تمام پڑوسی قبائل تک پہنچا دی تھی، لیکن کسی کو یہ امید نہ تھی کہ وائٹ دوبارہ ہاتھ آ سکے گا، کیونکہ وہ جس طریقے سے فرار ہوا تھا وہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا۔ قبیلے میں پہرا دینے والے کسی فرد نے اسے نہیں دیکھا، حالانکہ ان کی نظریں رات کے اندھیرے میں بلی کی طرح کام کرتی تھیں۔ ان سے کڑی پوچھ گچھ کی گئی، لیکن وہ بدستور یہی کہتے رہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے وائٹ سے کسی قسم کی گفتگو کی تھی۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ وائٹ پہرے داروں کو اپنی لچھے دار باتوں سے ورگلا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن پوچھ گچھ کے بعد مجھے اپنا یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ میری تشویش سے ٹوبو کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا، چیف، اگر وائٹ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ہمیں اس سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ اکیلا آدمی بھلا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے ٹوبو، وہ کس قدر خطرناک آدمی ہے۔ میں نے پہلے ہی دن سوچ لیا تھا کہ اس کا زندہ رہنا ہم سب کے لیے خطرے کا باعث ہے، لہٰذا میں اسے زندہ رہنے کا کوئی موقع فراہم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ٹوبو نے میری طرف دیکھا، اس کی کشادہ پیشانی پر تفکرات کی شکنیں نمایاں تھی، پھر گویا کسی خیال نے اسے تفکرات سے نجات دلا دی۔ بڑے مطمئن لہجے میں بولا، چیف، مجھے پوری امید ہے کہ وائٹ اب تک زندہ نہیں ہوگا۔ یہاں قدم قدم پر اتنے خطرات ہیں کہ ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بظاہر بے ضرر نظر آنے والی ٹہنیاں انسان کو اپنے شکنجوں میں اس طرح جکڑ لیتی ہیں کہ موت سے پہلے ان کی گرفت سے چھٹکارا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ٹوبو، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حس خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ وائٹ جس سازشی ذہن کا مالک ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ یہی کہ اگر کل تک وائٹ زندہ یا مردہ ہمارے ہاتھ نہیں لگا تو میں بذات خود اسے تلاش کروں گا۔ چیف، کیا وہ سفید چمڑی والا سور اس قابل ہے کہ تم جیسا انسان اس کی تلاش میں مارا مارا پھرے؟ ہاں ٹوبو، چیف، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ان جنگلات میں بھٹکو جو تمہارے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ ٹوبو تمہیں جانے نہیں دے گا۔ تمہاری جگہ ٹوبو اس ذلیل آدمی کو تلاش کرے گا، اور یہ ٹوبو کا وعدہ ہے کہ وہ ناکام چہرہ لے کر تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں ٹوبو، لیکن میں تمہیں ہرگز اس کی تلاش کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ سفید چمڑی والا شیطان تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تم اس کے سازشی ذہن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہٰذا یہ کام تم مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ چیف، اگر تم اتنے ہی بضد ہو تو میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، لیکن تمہیں تنہا میں بھی نہیں جانے دوں گا۔ ٹوبو بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ٹوبو کا ساتھ میرے لیے بڑی آسانیوں کا باعث بن سکتا تھا، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو یہاں تنہا چھوڑنے میں تعمل کا شکار تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وائٹ کہیں نزدیک ہی موجود ہو اور میری اور ٹوبو کی غیر موجودگی کی اطلاع پا کر گلوریا اور اسٹوکر کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار ٹوبو پر کر دیا۔ چیف، قبیلے میں ٹوبو سے کئی گنا بہتر جوان موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کسی کے مجال نہیں کہ وہ تمہارے ساتھیوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے۔ ٹوبو نے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے ٹوبو، لیکن ہمارا مقابلہ ایک عیار دشمن سے ہے جو چھپ کر وار کرے گا۔ طاقت اور زور آزمائی سازشی ذہن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کچھ بھی ہو چیف، یہ ٹوبو کا اٹل فیصلہ ہے۔
کیا وہ دن بھول گئے جب ٹوبو نے تمہارے خون کے ساتھ خون ملا کر ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے ٹوبو، لیکن میں مزید کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تمہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے تنہا جانے دو۔ ٹوبو آپ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، ٹوبو نے عجیب سے لہجے میں کہا، لیکن چیف آپ مجھے کبھی اپنے سے دور نہیں پائیں گے۔ شکریہ ٹوبو، تم بھی مجھے ہر وقت یاد آتے رہو گے۔ اسی دن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنی روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے بہترین قسم کی 2 رائفلیں اپنے لیے منتخب کیں اور کارتوسوں کا ایک تھیلا بھر کر اپنی پشت پر باندھ لیا۔ ٹوبو نے چلنے سے قبل کچھ جڑی بوٹیاں میرے حوالے کیں، جو بقول اس کے ہر قسم کے مرض کا مجرب علاج تھیں۔ اس سے قبل ٹوبو نے ایک مخصوص تیل سے میرے بدن کی مالش کی تھی۔ ٹوبو کا کہنا تھا کہ پورا جنگل عجیب و غریب حشرات الارض سے بڑا پڑا ہے، جو اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو اس کا بچنا محال ہے۔ اس تیل کی موجودگی سے وہ مجھے کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا پائیں گے۔ ٹوبو نے ایک بہترین کام یہ کیا کہ پورے علاقے کا نقشہ بنا کر میرے حوالے کیا، تاکہ مجھے اپنا سفر برقرار رکھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر میں اپنے انجانے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹوبو قبیلے کی سرحد تک مجھے رخصت کرنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جسے میں کوئی معنی نہیں دے سکا۔ چند الوداعیہ جملے کہنے کے بعد اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں اسے خدا حافظ کہہ کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹوبو ابھی تک اسی جگہ کھڑا تھا۔ میرے دل پر ٹوبو کی بے لوث محبت کا گہرا اثر ہوا تھا۔ جنگلوں میں رہنے والا سیاہ فام آدمی، جس کا دل سفید فام لوگوں سے کہیں زیادہ بڑا اور جس کا خون ان سب سے زیادہ سرخ تھا۔ میرا دماغ پھر اپنے ماضی کی طرف لوٹ گیا۔ نواب فیروز الدین، کوثر اور دوسرے افراد کسی متحرک فلم کی مانند میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ ان کا خیال آتے ہی میں چونک اٹھا۔ میں قبیلے میں رہ کر ان لوگوں کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی جنگجو قبیلے کے ہتھے چڑھ گئے ہوں، یا وہ خوفناک دلدل انہیں نہ نگل گئی ہو جسے ہم اپنے عقب میں چھوڑ آئے تھے۔ جوں جوں میں سوچتا گیا، میری الجھنوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے اندازے کے تحت انہیں اب تک ٹوبو کے قبیلے تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا نہ پہنچنا میرے خدشات کو یقین میں بدل رہا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوند گیا۔ یہ عین ممکن تھا کہ نواب صاحب کے قافلے میں اسٹوکر جیسی کوئی کہانی دہرائی گئی ہو۔ وہ لوگ لاکھ مہذب اور مالدار سہی، لیکن مزید دولت کی خواہش دنیا کے کس انسان کو نہیں ہوتی۔ میکنا کے مسئلے پر قافلے کے نوجوانوں کا رویہ میں دیکھ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے جانے کے بعد اچانک میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ ایک خیال نے میرے بدن میں سرد لہریں سی دوڑا دی تھیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنا غصہ نواب فیروز الدین پر اتارا ہو؟ اسٹوکر کی کہانی اس انداز میں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جذبے کی بنیاد عورت اور دولت ہو۔ انتقام بھی بذات خود سب سے بڑا جذبہ ہے۔ میں نے یہ کیا کیا؟ مجھے اپنے گزشتہ دنوں پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی قوت کھو چکا تھا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھنے لگے۔ تنگ آ کر میں صاف سی جگہ پر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ خیالات موز اور گھوڑوں کی مانند میرے دماغ میں دوڑ رہے تھے۔ پھر ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا۔ قافلے میں میکنا اور اس کے ساتھی ہی تو اصل قوت کے مالک نہیں، ان کے علاوہ بھی تو بہت سے سنجیدہ لوگ ہیں۔ کرنل ڈکسن خوب یاد آیا۔ کرنل ڈکسن نواب صاحب کا گہرا دوست ہے۔ وہ ان پر کسی قسم کی زیادتی کیوں کر ہونے دے گا؟ میرے دل کو ایک طرح کا سکون ہو گیا، لیکن پرانی الجھنیں بدستور باقی تھیں۔ آخر یہ سب کہاں گئے؟ نیتی کا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لا محالہ انہیں ٹوبو کے قبیلے سے گزرنا پڑتا۔ ٹوبو کے قبیلے سے ہو کر جانے والا راستہ واحد راستہ ہے۔ کسی دوسرے راستے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ان کو کیا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل سکا۔ اچانک ہی وحشت زدہ ہو کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی پہاڑ تھا جو اچانک میرے اوپر آ گرا تھا۔ اوہ میرے خدا، وہ پہاڑ نہیں، ایک خوفناک اژدہا تھا جو درخت کی ایک شاخ سے لپٹا اپنا مہیب جبڑا کھولے خلا میں ادھر ادھر سر مار رہا تھا۔ وہ تو خیریت گزری کہ اس کا وار خالی گیا تھا، ورنہ اس کے بھیانک جبڑوں میں میرا سر ہوتا
اور اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکا، کیونکہ وہ خوفناک اژدہا درخت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر میں نے اپنی کمر سے لٹکا ہوا پستول نکالا اور نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی اپنے نشانے پر بیٹھی اور اس اژدہے کے سر کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے اب اطمینان سے اژدہے کا جائزہ لیا۔ اس کی لمبائی بلا مبالغہ 30 فٹ سے کم نہ تھی اور جسم کی موٹائی کسی چھوٹے موٹے درخت کے تنے سے مشابہ تھی۔ میرا یہاں رکنا فضول تھا، لہٰذا میں نے اژدہے کو ایک بار نظر بھر کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہلکا سا خاکہ بن رہا تھا، وائٹ کس طرف فرار ہوا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا بھی تعین کر لیا، نتیکا کی طرف۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا۔ ٹوبو کے مشورے پر میں نے یہ سوچا تھا کہ ہیروں کے حصول کے لیے نتیکا جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہیرے خواہ نتیکا سے ملے یا ٹوبو کے ذریعے، ہیرے ہیرے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے ہیرے مل چکے تھے، لیکن ہیروں کے ساتھ ہی ایک نئی مصیبت بھی آ کھڑی ہوئی تھی۔ وائٹ کا فرار میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھا۔ گو میں چاہتا تو اس کی طرف سے بے فکر بھی رہ سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی طرف سے لاپرواہی برتنے کا تصور میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو مجھے اچھی طرح علم تھا کہ وائٹ ٹوبو کے قبیلے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ نہ جانے کتنے دن سے وہاں قید تھا۔ لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وائٹ نے فرار ہونے کے لیے آخر کون سا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ میں اپنے ساتھ ایک دوربین بھی لایا تھا۔ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر میں نے اس کی مدد سے چاروں طرف دیکھا، لیکن مجھے کوئی مشتبہ چیز نہ دکھائی دی۔ البتہ افریقہ کا قدرتی حسن میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں اس وقت جہاں سفر کر رہا تھا وہ ایک وسیع و عریض میدان تھا، جس میں قدرت نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاتعداد درخت کھڑے کر دیے تھے، لیکن یہ درخت اتنی تعداد میں نہ تھے کہ سورج کی کرنوں کو روک سکتے۔ ٹوبو نے مجھے بتایا تھا کہ آگے جانے کے بعد یہ جنگل گھنا ہوتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اپنا راستہ بنانے کے لیے کلہاڑی سے کام لینا پڑے گا۔ میں چوکنا نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں ہر قدم پر کوئی خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ میں نے کلہاڑی سے ایک درخت کی شاخ کاٹ کر اسے ایک لاٹھی کی شکل دے دی اور آگے قدم رکھنے سے قبل اس کی مدد سے جھاڑیوں کو ہٹا کر اپنے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ پستول پر تھا اور نظریں اپنے چاروں طرف تھیں۔ یہ احتیاط میں نے اس لیے برتی تھی کہ اگر آدم خور جھاڑیاں ہوں تو ان سے محفوظ رہ سکوں۔ میں ایک ایک قدم پھونکتا ہوا رکھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی زندگی سے لگاؤ ہے، بلکہ میں اپنی جان کھو کر دوسروں کے لیے موت کے دروازے نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن نے پھر اچانک کروٹ بدلی اور اب دعا کے لیے اٹھے ہوئے دو ہاتھ اور ایک پاکیزہ چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں اس چہرے کے گرد نور کا ایک ہالہ محسوس کر رہا تھا۔ میرے خدا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دعا کے لیے اٹھے ہوئے یہ ہاتھ کیوں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں؟ میں نے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ وہ ہاتھ اور یہ پاکیزہ پرنور چہرہ میری کمزوری بن گیا ہے؟ یہ کیوں میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے؟ آخر کوثر بھی تو ہے، میریسا ہے، بابرا فونا ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ چہرے میرے دل پر اثر نہیں کرتے اور یہ چہرہ کیوں میرا امتحان لے رہا ہے؟ اپنے محسن کی بیٹی میرے لیے قابل احترام ہے، ہاں ٹھیک تو ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس احترام میں کون سا ایسا جذبہ پوشیدہ ہے جسے میں اب تک کوئی نام نہیں دے پایا ہوں؟ اچانک ہی میرے قدموں تلے زمین لرزنے لگی۔ میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ کیا زلزلہ آنے والا ہے؟ میں نے سوچا۔ پھر مجھے وہی منظر یاد آ گیا جب ہاتھیوں کا ایک وحشتناک گروہ ہمارے قافلے پر چڑھ دوڑا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک رواں کھڑا ہو گیا۔ پھر اسی مصیبت کا سامنا تھا۔ میں لپک کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور دوربین لگا کر اس مصیبت کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں نے جلد ہی اپنی منزل پا لی، لیکن یہ ہاتھیوں کا بدمست گروہ نہیں تھا، بلکہ یہ گینڈوں کا ایک جوڑا تھا جو سر جھکائے اسی درخت کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا جہاں میں اپنے آپ کو پتوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ گینڈے کی تصویر میں نے اب تک صرف کتابوں میں ہی دیکھی تھی، لیکن آج حقیقت میرے سامنے تھی۔ میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹا لی اور اس مصیبت کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ زمین کی لرزاہٹ مجھے درخت پر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مضبوطی سے شاخ کو تھام لیا۔
پھر مجھے خیال آیا کہ گینڈوں کا یہ جوڑا آخر کیوں بھاگ رہا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ گینڈا بڑا کینہ پرور جانور ہوتا ہے جو سبزی پر گزارا کرتا ہے، لیکن عام الفاظ میں یوں کہہ لیجئے اس کے دماغ کی کوئی رگ ڈھیلی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، اور تو اور بعض اوقات شیر تک پر اپنے سینگ آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے خوفناک سینگوں سے شیر بھی خوفزدہ رہتا ہے اور حتی الامکان گینڈے کا سامنا کرنے سے بچتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر دوربین آنکھوں سے لگا لی اور اس شے کو تلاش کرنے لگا جو گینڈوں کے جوڑے کو بھگا رہی تھی۔ مجھے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی اور وہ چیز نظر آ گئی۔ یہ ایک جسیم سیاہ رنگ کا ہاتھی تھا۔ اتنا بڑا ہاتھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی لمبی سونڈ آسمان کی طرف اٹھائے دیوانہ وار گینڈوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی سونڈ کے لہرانے سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ سخت طیش کے عالم میں ہے۔ گینڈے بڑی گھبراہٹ کے عالم میں اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی بالکل ان کے پاس پہنچ گیا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دو گوشت کے پہاڑ آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہاتھی نے ایک گینڈے کی پشت پر زوردار ٹکر رسید کی تھی۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی گینڈا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کلا بازی کھا گیا۔ دوسرا گینڈا اپنے ہمراہی کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے نہیں رکا۔ وہ میری نظروں کے سامنے بھاگتا ہوا درختوں کے ایک جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں نے دوربین کو فوکس کر کے بدمست ہاتھی کی طرف دیکھا۔ گینڈا زمین پر سے اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس نے راہ فرار اختیار نہیں کی، بلکہ کوئی چارہ نہ دیکھ کر وہ ہاتھی کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ اس کے نتنوں سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ گردن جھکا کر اپنے اگلے کھروں سے زمین کھود رہا تھا۔ بدمست ہاتھی کی سونڈ فضا میں بے چینی سے لہرا رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار چنگاڑ ماری اور تیزی سے گینڈے کی طرف بڑھا۔ اسے بڑھتا دیکھ کر گینڈا پھرتی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ اس کی وحشتناک پھنکاروں سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ پیچھے آنے کے بعد وہ ریل کے بے قابو انجن کی مانند ہاتھی کی طرف تیزی سے لپکا۔ اس کی گردن جارحانہ انداز میں جھکی ہوئی تھی۔ ماتھے پر اگے ہوئے دو خطرناک سینگ دیکھ کر میرے بدن میں ٹھنڈک کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں دم سادے اس خونی مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ گینڈا اپنے زور میں آگے کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھی کے جسم میں اپنے خوفناک نوکیلے سینگ پیوست کر دیے۔ ہاتھی کی خوفناک چنگاڑ سے میرے کان جھنجھنا اٹھے۔ گینڈے نے اسی پر اکتفا نہ کی۔ وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ہاتھی سے جا ٹکرایا۔ اب اس کے سینگ ہاتھی کے پیٹ میں اتر چکے تھے۔ خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ہاتھی بڑی تکلیف کے عالم میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مقابلے سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ گینڈا اس کے جسم میں سے سینگ نکال کر جیسے ہی پیچھے کی طرف ہٹا، ہاتھی نے آگے بڑھ کر اسے ایک ٹکر رسید کی۔ گینڈا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ ہاتھی زخموں کی شدت سے غضبناک ہو کر بڑی بھیانک آوازیں نکالتا ہوا آگے بڑھا۔ گینڈا زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہاتھی اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ خوف و دہشت کی لہریں میرے پورے بدن میں دوڑ رہی تھیں اور میں پلکیں جھپکائے بغیر اس مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھی کے جسم سے خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ ارد گرد کی زمین پر اس کے خون سے گویا سیلاب سا آ گیا تھا۔ گینڈے کو روندنے کے بعد وہ پھر واپس پلٹا اور گینڈے کے جسم پر اپنا بھاری بھرکم ستون نما پاؤں رکھ دیا۔ کچھ کربناک آوازیں گینڈے کے حلق سے نکلیں، لیکن ہاتھی اسے معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ وہ بار بار اس کو رونتا رہا، لیکن خود اس کی حالت بہتر نہ تھی۔ مسلسل خون بہنے کے سبب اس کی رفتار میں سستی پیدا ہو گئی۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ وہ زندہ رہ سکے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ گینڈے کے ختم ہوتے ہی ہاتھی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ نڈھال ہو کر گینڈے کے مردہ جسم پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے درخت سے فوری طور پر اترنا مناسب نہ سمجھا۔ 10-15 منٹ میں نے انتظار کی کیفیت میں گزارے اور جب مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ دونوں لڑاکے ختم ہو چکے ہیں تو میں درخت سے اتر کر ان دونوں کے مردہ جسموں کے قریب پہنچ گیا۔ ہاتھی تو ختم ہو چکا تھا، لیکن گینڈے میں ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ وہ زندہ رہتا، لیکن ہاتھی کے گرنے سے اس کی رہی سہی قوت بھی جواب دے گئی تھی۔ مجھ سے گینڈے کی کربناک حالت نہ دیکھی گئی۔ میں نے رائفل اتار کر ہاتھ میں لے لی اور اس کی نال گینڈے کی پیشانی پر رکھ کر فائر کر دیا۔ افریقہ کے اسرار آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہے تھے۔ یہاں کا قانون صرف اور صرف طاقت تھا۔ جس کے پاس طاقت ہے
وہی یہاں کامیاب ہے۔ لیکن طاقتور ہونا ہی کافی نہیں، دو طاقتور جانوروں کا انجام میرے سامنے تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو مزید بھٹکنے سے روکا اور اپنے سامان کا جائزہ لے کر اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک جنون تھا جو مجھے کشاں کشاں لیے جا رہا تھا۔ میں سرفراز مہذب دنیا کا باسی ان تاریک جنگلات میں اپنی زندگی ہتھیلی پر اٹھائے دیوانوں کی مانند آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا، ٹوبو کا قبیلہ کتنا پیچھے رہ گیا؟ ان سب سوالوں نے سر ابھارا، لیکن میرے دماغ نے ان سوالوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کتنا فاصلہ طے کیا؟ یہ سوال اس وقت پیدا ہوا جب انسان اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہو، لیکن میرا سفر کسی منزل کے لیے نہیں تھا۔ میری منزل یہ نہ تھی کہ میں کسی مخصوص علاقے میں پہنچ جاؤں۔ میری منزل تو وائٹ تھا، صرف اور صرف وائٹ، اور وہ اگر مجھے ابھی مل جائے تو گویا میں نے منزل پا لی۔ لیکن اس کے نہ ملنے کی صورت میں کامیابی کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے میں نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن ڈھل چکا تھا اور سورج کی کرنیں رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی تھیں۔ جانوروں کی بھانت بھانت کی آوازوں سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ جنگل کی زندگی میں شام ہی سب سے زیادہ ہنگامہ خیز ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دن بھر اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے والے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹتے ہیں، اور اسی وقت رات کو اپنے شکار کی تلاش میں گھومنے والے خونخوار درندے دن بھر کے آرام کے بعد اپنے ٹھکانوں سے نکل کر جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ میں نے اپنا سفر صبح تک کے لیے ملتوی کرنے کا ارادہ کیا اور رات گزارنے کے لیے کسی مناسب اور محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں اپنی نظریں ادھر ادھر ڈالیں۔ ایک بات واضح تھی، وہ یہ کہ میں کسی بھی صورت میں زمین پر رات نہیں کر سکتا تھا۔ رات گزارنے کے لیے سب سے محفوظ وہ بلند و بالا درخت تھا جو میرے اطراف میں استادہ تھے۔ میں نے ان میں سے ایک بلند اور گھنے درخت کا انتخاب کیا۔ اپنے جوتے اتار کر میں اس پر چڑھنے ہی والا تھا کہ ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں چمکا۔ افریقہ کے پراسرار جنگلات کے یہ درخت میرے لیے کون سے محفوظ ہیں؟ وہ بھی تو ایک درخت ہی تھا جس پر سے مجھے اژدہے نے شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ خیال بر وقت مجھے آ گیا، ورنہ میں تو خود ہی خطرے کے منہ میں جا رہا تھا۔ میں نے درخت کی گھنی شاخوں میں کسی امکانی خطرے کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ درخت اتنا گھنا تھا کہ اس کی شاخوں میں کسی کو دیکھنا ناممکن تھا۔ مجھے فوری طور پر ایک تدبیر سوجھ گئی۔ میں نے رائفل اتار کر اس کا رخ درخت کی طرف کیا اور 2 فائر کر دیے۔ جنگل کی فضا میں ایک طوفان سا امڑ آیا۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے لاتعداد پرندے گھبرا کر فضا میں بلند ہوئے اور بے تحاشا شور مچانے لگے۔ فائروں کا اس کے علاوہ اور کوئی رد عمل نہ ہوا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً 10-15 منٹ انتظار کیا، اور جب کوئی خاص گڑبڑ سامنے نہ آئی تو میں درخت پر چڑھ گیا۔ کلہاڑی کی مدد سے میں نے کچھ شاخیں کاٹ کر 2 ایسی شاخوں پر آڑی کر کے رکھ دیں جن کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ کٹی ہوئی شاخیں رکھنے کے بعد میں نے پتے توڑ کر ان کے اوپر اچھی خاصی تعداد میں ڈال دیے۔ میرا بستر تیار تھا۔ اپنے سامان کا تھیلا میں نے سرہانے رکھا اور لیٹ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ دوربین سے ماحول کا جائزہ لوں۔ چنانچہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور دوربین تھیلے سے نکالی اور آنکھوں سے لگا لی، لیکن مجھے جانوروں کے گروہوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہ دکھائی دی۔ مطمئن ہو کر میں نے دوربین رکھ دی اور اطمینان سے لیٹ گیا، لیکن سکون میرے نصیب میں کہاں۔ مچھروں کا ایک لشکر جرار مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ خدا کی پناہ، اتنے موٹے مچھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کی بنبناہٹ بس ایسے ہی لگ رہی تھی گویا پانی کا تیز جھرنا کسی چٹان پر گر رہا تھا۔ لیکن بھلا ہو ٹوبو کا، اپنی تمام تر کوشش کے باوجود مچھر مجھے کسی قسم کی گزند نہیں پہنچا پائے۔ اس کی واحد وجہ وہی تیل تھا جس کی مالش ٹوبو نے چلنے سے قبل میرے جسم پر کی تھی۔ مچھروں کا یہ طوفان بہت دیر تک میرے گرد منڈلاتا رہا، لیکن اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود میرا خون چوسنا تو درکنار میرے جسم تک پر نہیں بیٹھ سکے۔ آخر کار یہ لشکر مایوس ہو کر دوسری جگہ کوچ کر گیا۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی بنبناہٹ سے جو شور پیدا ہوا تھا، اس کے ختم ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا گویا زمین کی گردش رک گئی ہو۔ میں پتوں کے بستر پر لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خیالات بدستور دماغ میں چکرا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔
کچھ دیر پہلے کا پرشور ماحول سناٹے میں ڈوب گیا تھا، البتہ دور کہیں شیر کے دھاڑنے کی آواز اس سناٹے کو کبھی کبھار مجروح کر رہی تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ کوئی ذی روح میرے آس پاس موجود تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور اندھیرے میں گھور گھور کر اس نادیدہ شے کو دیکھنا چاہا، لیکن میری آنکھوں میں بلی کسی خصوصیات نہیں پائی جاتی تھیں، اس لیے اپنے مقصد میں ناکام ہی رہا۔ اچانک کسی نے میرے سرہانے رکھا ہوا تھیلا گھسیٹ لیا۔ میں جن بھوتوں پر اعتبار نہیں رکھتا، لیکن اس خوفناک ماحول میں مجھے جن بھوتوں کی حقیقت پر اعتبار کرنا ہی پڑا۔ خوف کے مارے میرے جسم پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے ٹکرائی، بس ایسے لگا جیسے کسی نے ہاتھوں سے ٹٹول کر مجھے دیکھنا چاہا ہو۔ دہشت سے برا حال تھا میرا، نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کچھ دیر کی مہمان ہونے لگی۔ بوکھلاہٹ میں مجھے اور کچھ نہ سوجا۔ میں نے کمر سے بندھا ہوا پستول نکالا اور اندازے سے فائر کر دیا۔ ایک کرہ سی چیخ سنائی دی۔ فائر کی آواز سے جنگل میں ہلچل سی برپا ہو گئی۔ پرندوں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، جیسے وہ اپنے آرام میں خلل پڑنے پر احتجاج کر رہے ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا، ایک ٹارچ بھی تو میرے تھیلے میں تھی، لیکن تھیلا نہ جانے کہاں تھا۔ میں نے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو تھیلا مل گیا۔ میں نے ٹارچ تلاش کی اور بٹن دبا کر اسے روشن کر دیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اس پر اسرار ہستی کو تلاش کیا۔ وہ مردہ حالت میں درخت کے نیچے پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار میرے منہ نے لاہول کا نعرہ لگایا۔ کمبخت وہ ایک باندر تھا جو شاید میرے سامان میں کھانے کی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا کہ مارا گیا۔ مجھے کچھ دیر پہلے کی اپنی بوکھلاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ میں کچھ دیر تک اپنی گھبراہٹ کا خیال کر کر کے دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتا رہا، اور پھر مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پتہ نہیں مجھے سوئے ہوئے کتنی دیر گزری تھی کہ شیر کی خوفناک دھاڑ سے میری آنکھ کھل گئی۔ شیر نزدیک ہی موجود تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنی شکاری زندگی میں زیادہ نہیں، صرف 2 ہی شیروں کا شکار کیا تھا، لیکن ایسا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہاں کی بات کچھ اور تھی۔ اپنے علاقے کا جنگل میرا دیکھا بالا تھا، اس کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں میرے قدم نہ پہنچے ہوں، لیکن آج میں جس جگہ تھا وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ مجھے یہ تک پتہ نہ تھا کہ اس جنگل میں کون کون سے جانور ہیں۔ شیر دوبارہ دھاڑا۔ اس کی دھاڑ میں نہ جانے کیا اثر تھا۔ ایک لہجے کے لیے میرے سوچنے سمجھنے کی قوتیں جواب دے گئیں۔ میرا ذہن وقتی طور پر معطل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی دگرگوں حالت کو سنبھالا اور دل مضبوط کر کے بیٹھ گیا اور اپنی نظریں اندھیرے میں جما دیں۔ جلد ہی مجھے شیر کی پوزیشن معلوم ہو گئی۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر 2 دہکتے ہوئے انگارے روشن تھے، جو ظاہر ہے شیر کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھے۔ میں نے رائفل اٹھا کر نشانہ لیا اور سنبھل کر اپنی نظریں ان انگاروں کی طرف جما دیں۔ درخت پر ہونے کی وجہ سے مجھے ویسے تو کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ کچھ شیروں میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ بآسانی اونچی چھلانگیں لگا سکتے ہیں۔ میں نے کئی تجربہ کار شکاریوں سے سنا ہے کہ اکثر شیر ایک ہی جست میں درخت پر بیٹھے ہوئے شکار کو کھینچ لیتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیر مچان تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن شکاری ذہنی طور پر اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ خود ہی پکے ہوئے پھل کی مانند زمین پر آ گرتے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اطمینان سے بیٹھا رہوں، لیکن ایسا کرنا میرے لیے عملی طور پر ناممکن تھا۔ شیر دبے قدموں سے چلتا ہوا درخت کے عین نیچے آ کھڑا ہوا تھا۔ شاید اس نے اپنے شکار کی بو پا لی تھی۔ ویسے تو مجھے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنا چاہتا تھا۔ میں نے نشانہ لے کر ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھانا ہی چاہا تھا کہ فائر کی آواز سے جنگل کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ شیر بڑے خوفناک انداز میں دھاڑا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی رائفل کی طرف دیکھا، لیکن یہ فائر میری رائفل سے نہیں ہوا تھا۔ میرے کچھ سوچنے سے قبل دوسرا فائر ہوا۔ شیر بدستور دھاڑ رہا تھا، لیکن دوسرے فائر کے ساتھ ہی اس کی آواز رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ حیرت کے مارے میرا برا حال تھا۔ آخر اس جنگل میں میرے علاوہ اور کون شخص موجود تھا؟ اب تک میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس تاریک جنگل میں سفر کرنے والا میں واحد شخص ہوں، لیکن اب میری یہ خوش فہمی رفع ہو چکی تھی۔ اس جنگل میں میرے علاوہ بھی کوئی شخص موجود تھا، لیکن وہ کون ہے اس کے بارے میں بالکل لا علم تھا۔ جوں میں سوچتا گیا، دماغ بھول بھلائیوں میں الجھتا گیا۔ ایک بات بالکل واضح تھی، شاید وائٹ بھی میرے ہی آس پاس موجود ہے،
اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا اس جنگل میں کیا کام؟ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ وائٹ میرے ہی آس پاس موجود ہے اور میں اسے تلاش کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ اصرار میرے لیے ایک چیلنج تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ درخت سے اتروں اور ہر اس جگہ پر فائرنگ شروع کر دوں جہاں جہاں وائٹ کے چھپنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور رات گزرنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ انتظار کی اس کیفیت میں گھنٹے مجھے صدیوں کی مانند محسوس ہوئے۔ میں بدستور اپنے عزم پر قائم رہا۔ بالآخر صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ میرے بدن میں نئی چستی اور پھرتی پیدا ہوئی اور میں بدبخت وائٹ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو گیا۔ صبح کا منظر انتہائی دلکش تھا، لیکن میں اس منظر سے لطف اندوز ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر درخت سے اترنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں درخت سے اترا تو وائٹ کی نظروں میں آ جاؤں گا، بلکہ میرا خیال اس مفروضے پر مبنی تھا کہ وائٹ نے اب تک مجھے نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھا ہوتا تو میں سلامت نہ رہتا۔ چنانچہ میں اطمینان سے درخت پر بیٹھا رہا، لیکن میری نظروں میں قرار نہ تھا۔ دوربین میری آنکھوں سے لگی ہوئی تھی اور میں ایک ایک جھاڑی کو اپنی نظروں سے کھنگال رہا تھا۔ میں بہت دیر تک وائٹ کو تلاش کرتا رہا، لیکن میری نظریں اسے پانے میں ناکام رہیں۔ درخت سے اترنا میرے لیے بہت ہی خطرناک تھا۔ وائٹ پتہ نہیں کہاں سے رائفل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے خدشہ یہی تھا کہ اگر میں درخت پر سے اترا تو وائٹ جو یہیں کہیں چھپا ہوا ہے بلا تاخیر اپنی گولی کا نشانہ بنا دے گا مجھے۔ صورتحال انتہائی سنگین تھی۔ میرا دماغ بڑی تیزی سے اس مصیبت سے عہدہ برا ہونے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ درخت پر بیٹھے بیٹھے میں نے دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنایا اور اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر چیخا، وائٹ، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اپنی رائفل پھینک دو اور فوراً باہر نکل آؤ۔ تمہیں سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ 2 منٹ گزرنے کے بعد میں فائرنگ شروع کر دوں گا۔ میری آواز ہوا کے دوش پر پھیلتی گئی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ وائٹ بوکھلا کر اپنی کمین گاہ سے نکل آئے گا۔ میں نے رائفل اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لی اور دوربین کی مدد سے اپنی آواز کا رد عمل دیکھنے لگا، لیکن وائٹ بہت چالاک تھا۔ 2 منٹ درکنار 4 منٹ گزر گئے اور مجھے اپنی تدبیر فیل ہوتی ہوئی نظر آنے لگی، لیکن میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے رائفل اٹھائی اور ہر اس جھاڑی کی طرف ایک ایک فائر جھونک دیا جہاں مجھے وائٹ کی موجودگی کا خدشہ تھا۔ جھاڑیوں میں ہلچل رونما نہ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے 5 فائر رائے گاں گئے۔ کیوں اپنے کارتوس ضائع کر رہے ہو چیف؟ مجھے اپنے عقب میں سے ٹوبو کی مخصوص آواز سنائی دی اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ٹوبو میرے ہی درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا دانت نکالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ ٹوبو کی موجودگی مجھے ایک خواب محسوس ہو رہی تھی جسے دن میں دیکھا جا رہا تھا۔ کیوں چیف؟ ٹوبو نے مجھے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا۔ کیا میری یہاں موجودگی تمہارے لیے بڑی حیرت کا باعث بنی ہے؟ بے پناہ، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ تم یہاں ہوگے۔ بھلا ٹوبو تمہیں اس منحوس سفید فام کی تلاش میں اکیلا یہاں تک اتنی آسانی کے ساتھ آنے دیتا؟ میں اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ بات صاف ظاہر تھی کہ ٹوبو میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کے جذبے کا احساس کر کے میرے دل پر گہرا اثر ہوا۔ تو ٹوبو، گویا تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ٹوبو نے دانت نکالے اور بولا، یس چیف، کمال ہے، میں تمہاری موجودگی کا احساس بھی نہیں کر پایا۔ ٹوبو کی موجودگی کا پتہ چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے تمہاری بات پر 100% یقین ہے اور میں اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے ہم آج کا دن اسی درخت پر گزاریں گے۔ ٹوبو نے مجھے اکسایا۔ تمہارے ساتھ کی خوشی میں یہ تو کچھ کم نہیں، اگر کہو تو، میں نے جواب دیا۔ اتریں، یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ ٹوبو نے کہا اور دم سے زمین پر کود گیا۔ میں کودنے میں اس کی تقلید نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں بڑے آرام کے ساتھ درخت سے اترا اور ٹوبو کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ ٹوبو پر تجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹوبو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں چیف۔ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو ٹوبو، تم آخر کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ تو کیا اب تک غلط راستے پر چل رہا تھا؟ نہیں چیف، تم آئے تو ٹھیک ہو،
لیکن اب ہمارا اس راستے پر سفر جاری رکھنا فی الحال مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہاں ایسے آثار دکھائی نہیں دیتے کہ جن سے ظاہر ہو کہ وائٹ یہاں سے گزرا ہے۔ تو کیا وہ کسی دوسرے راستے پر سے گزرا ہے؟ یقیناً، ٹوبو نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر تم ہی مشورہ دو کہ ہمیں اپنا سفر کس سمت سے شروع کرنا چاہیے۔ چیف، پہلے میں ادھر ادھر گھوم کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وائٹ نے فرار ہونے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن ٹوبو، تم یہ کس طرح معلوم کرو گے؟ تم دیکھتے رہو ماسٹر، ٹوبو نے ابھی جنگلوں کی فضاؤں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ میری آنکھیں یقیناً اس راستے کی نشاندہی کر سکتی ہیں جس پر کسی کے قدم گزرے ہوں۔ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں ہم سے پہلے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ میرا دل اور تجربہ یہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔